نقالی کرتا ہے یہ. لہذا ماں باپ جو کریں گے بچے وہ سیکھ کر اسی طرح کرنے لگیں گے. چیز ہے کہ یہ ان کو سمجھاتے رہے, ممکن ہے ان کے سمجھانے سے وہ نہ سمجھے, لیکن جو کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ کریں گے. آپ جب اپنے والدین سے ملیں نا تو ان کو پتا ہو آپ کو دیکھ کر کے جب والدین سے ملنا ہے تو اس طرح ملنا ہے, پھر کل کو وہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح ملیں گے. تو اپنے والدین کے لیے تحائف وہ لازمی خریدے. تحفہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے فرق نہیں پڑتا, کتنی محبت سے دیا جا رہا ہے اس سے فرق پڑتا ہے. یہ لازمی چیز ہے. ان کی خدمت, جسم دبانا, ان کے پاس وقت گزارنا, یہ آداب والدین میں سے بہت اہم چیز ہے. اس پر پہلے بھی بات ہو چکی. اور والدین کے رشتہ داروں سے حسن سلوک, یہ بھی والدین کو خوش کرتا ہے. آپ اگر اپنے چچا کے ساتھ حسن سلوک کریں گے نا تو آپ کے باپ کو خوشی ہوگی. کئی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ دونوں بھائی چچا اور والد وہ آپس میں بولتے بھی نہیں, لیکن کسی موقع پر بات ہوئی اور باپ کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے اپنے چچا کے ساتھ یہ حسن سلوک والا معاملہ کیا ہے, بھاویں وہ آپ کندا بھی نہیں, لیکن ایک باری نا کھیل جاند ہے کہ میرے پتر نے میرے بھرا نال چنگا سلوک کیا ہے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتے ہیں. اس سے ہماری پھوپھوں کے ساتھ, چاچو کے ساتھ, خالہ کے ساتھ, ماموں کے ساتھ یہ نیکی, یہ اچھائی ہمارے والدین کو خوشی دیتی ہے. تو یہ آداب والدین میں سے ہے. اور آخری گزارش, ہمیں خود اچھا بننا ہے. ہمارا اچھا بننا ہمارے والدین کو خوش کرے گا. جب لوگ کہیں گے نا فلاں کا بیٹا ہے, پیو دی اڈی اچھی ہو جائے گی, ماں فخر سے پھولی نہ سمائے گی, خوش ہو جائے گی جب بیٹے کی بیٹی کی تعریف ہوگی. جب آپ خود اچھے ہوں گے تو آپ کے والدین کو اس بات سے خوشی پہنچے گی. اور یہ صرف خوشی دنیا میں ہی نہیں, آخرت میں بھی. اگر بیٹے کی اچھی تربیت کی ہے تو اللہ والدین کو تاج پہنائے گا. بیٹا عالم دین ہے, قرآن کا عالم ہے, قاری ہے, اور وہ دنیا میں قرآن کی خدمت کرتے گزرا ہے, زندگی گزاری ہے. اللہ اس بیٹے کو تو جو صلہ دے گا سو دے گا, اس کے والدین کو اللہ تاج پہنائے گا, انبیاء کا ساتھ عطا کرے گا. یہ بیٹے کی نیکی کی وجہ سے والدین کو صلہ ملا ہے. اور اگر بیٹا دنیا میں فراڈیا تھا, دھوکے باز تھا, تو دنیا میں صرف اس نے اپنے والدین کو لاج نہیں لگائی, بلکہ قیامت کو بھی اس کی وجہ سے وارث بے عزت ہوگا. وہاں کہا جائے گا کہ یہ وہ دنیا میں دھوکہ کرنے والا شخص ہے, فلاں کا بیٹا فلاں یہ دنیا میں دھوکہ کیا کرتا تھا. اس کا جھنڈا لگایا جائے گا, اس کی پشت پر چسپا کر دیا جائے گا. اور وہاں بھی باپ کی وجہ, بیٹے کی وجہ سے باپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ یا اللہ, تو میرے والد کو جو کہ مشرک ہے جہنم میں پھینکے گا تو وہاں تو میری عزت نہیں رہے گی, مجھے رسوا کرے گا تو میرے باپ کی وجہ سے. گویا کہ بیٹا باپ اور باپ بیٹے کی وجہ سے وہاں احساس محسوس کرے گا, اچھا یا برا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ابراہیم, ہم آپ کی عزت کو بھی برقرار رکھیں گے اور اپنے مجرم کو سزا بھی دیں گے. قیامت کے دن حضرت ابراہیم سے کہا جائے گا کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیے. وہ دیکھیں گے تو ایک جانور, بجو کی شکل میں ایک جانور کو دیکھیں گے اور پہچان لیں گے کہ یہ میرے والد کی شکل کو تبدیل کر دیا گیا ہے. کسی کو نہیں پتا پورے معاشر میں, ابراہیم جانتے ہیں, اللہ جانتے ہیں, یا باپ جانتا ہے, اور اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی عزت کو محفوظ رکھیں گے, باپ کی وجہ سے داغدار نہیں ہوگی, لیکن اس دھوکے باز کی وجہ سے اس کے باپ کو ضرور بدنام سوچا جائے, بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ہمیں خود اپنے آپ کو, اپنے اعمال کو سنوارنا ہے, اچھا بنانا ہے. یہ ہمارے والدین کے حقوق ہیں ہم پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کی توفیق دے, اور جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں اللہ ان سے درگزر کرے. اپنے نامہ اعمال کو صاف کریں توبہ کے ذریعے, اور پھر اپنا نیا کھاتا ایک دفعہ شروع کریں. اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے پچھلے سارے گناہوں کی معافی پائیں. اور آگے رمضان آ رہا ہے عن قریب, دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک زندگی عطا کرے, اور رمضان سے پہلے ہمارے دلوں کی جو دنیا ہے اس کو زندہ کر دے, ٹھیک ہے, منور کر دے, اور رمضان سے ہم کما حقوق فائدہ اٹھائیں. تو رمضان کے آنے سے پہلے تیاری, اور پھر رمضان کے مہینے میں محنت خوب, اور ان 1.5-2 مہینوں 3 مہینوں کے اندر ہماری ساری زندگی یکسر تبدیل ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پھر اپنے اولاد کی تربیت بھی اسی انداز میں,
پہلے خود اپنے والدین کی خدمت توازو اور اس کے بعد اپنی اولاد کی تربیت اسی طرح. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.